بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ التکویر کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی ساتھ ساتھ تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پڑھیں آپ حضرات میرے ساتھ ساتھ ہی کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا البحار فجرت۔ دیکھو اس سورت کا نام ہے سورۃ التکویر۔ تکویر کے معنی آتے ہیں بے نور کر دینا، یعنی روشنی کو ختم کر دینا۔ اسی طرح اس کے ایک معنی آتے ہیں کوئی چیز اٹھا کر کے کہیں پھینک لینا۔ اس لیے دونوں ترجموں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تفسیر سمجھیں۔ اذا کا ترجمہ بار بار آ چکا ہے جب۔ الشمس عربی میں سورج کو کہتے ہیں۔ کوورت بے نور ہو جائے، بے نور کا مطلب نور کہتے ہیں روشنی کو، جب سورج بے نور ہو جائے۔ دیکھیے گا کوورت کے بارے میں نے ابھی بتلایا کہ دو اس کے ڈکشنری کے اکارڈنگ ترجمے ہوتے ہیں۔ ایک تو بے نور ہو جانا یعنی روشنی کا ختم ہو جانا۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ قیامت کے دن جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سورج کی روشنی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ اور ہم یاد رکھیں، میں نے یہاں نشان لگایا سجرت تک، پہلی آیت سے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو پہلی مرتبہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد میں دوسرے سور پھونکے جانے تک جو 6 بڑی بڑی چیزیں پیدا ہوں گی، جو بڑے بڑے 6 احوال رونما ہوں گے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے کہ سورج کی روشنی کو ختم کر دیا جائے۔ اس کا ایک ترجمہ میں نے بتلایا پھینک دینا۔ چنانچہ حضرت ربی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان سے سورج کو بھی اور چاند کو بھی دریاؤں میں پھینک دیں گے۔ اور اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے بخاری شریف کی ایک حدیث سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج کو بھی اور چاند کو بھی اسی طرح ستاروں کو بھی آسمان سے اتار کر یا وہاں سے توڑ کر دریاؤں میں اور سمندروں میں پھینک دیں گے۔ ابھی اس اتنی سی حدیث کو ذہن میں رکھیں، آگے اور جو لفظ آئے گا نا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اس کو وہاں سے میچ کریں گے تو انشاءاللہ پورا منظر سمجھ میں آ جائے گا کہ جب یہ سمندروں میں گریں گے تو اس کے بعد میں کہاں جائیں گے، کیا ہوگا۔ اس کا اس سے ربط ہے، تعلق ہے، اس لیے پوری بات کریں تو سمجھ میں آیا نا۔ اذا الشمس کوورت کا مطلب آگے وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، وَإِذَا کا ترجمہ اور جب النجوم کہتے ہیں ستاروں، ایک ستارے کو نجم اور بہت ساروں کو نجوم، انکدرت ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ بتلایا میں نے حدیث کے مطابق کہ یہ سب گر کر کہاں گر جائیں گے، سمندر میں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ الجبال بار بار آ چکا، پہاڑوں کو کہتے ہیں، اور سیرت کا مطلب چلا دیے جانے کا۔ کیا مطلب چلا دیے جانے کا؟ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگوں نے آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ محمد آپ یہ کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، ساری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، تو ذرا یہ بتلائیں کہ ان اونچے اونچے پہاڑوں کا کیا ہوگا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ اے محمد آپ ان پوچھنے والوں کو بتلا دو کہ میرا رب ان سب کو کیا کر دے گا، چورا چورا کر دے گا، سب کو روئی کی طرح اڑا دے گا قیامت کے دن۔ تو یہی مطلب ہے اس آیت کا جو اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ روئی کی طرح بنا کر کے اڑا دے گا۔ آگے دیکھیں
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا کا ترجمہ اور جب. اشار کہتے ہیں بیاہتی اونٹنیاں. بیاہتی اونٹنیوں کا مطلب وہ اونٹنیاں جو گابھن ہو اور بالکل بچہ دینے کے قریب ہو، بیانے والی ہو. تو چونکہ عربوں کے اندر اس زمانے میں اونٹنیوں کی ویلیو وہ تھی جو اس زمانے میں ہیرے جواہرات کی بھی نہیں ہے، اور اونٹنیوں میں بھی اونٹنیوں کی ویلیو زیادہ تھی، اور اونٹنیوں میں بھی ان اونٹنیوں کی جو گابھن ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ بچے کو جنم دینے والی. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ منظر اتنا خطرناک ہوگا کہ جس اونٹنی کو گابھن ہونے کی وجہ سے عرب لوگ اپنا قیمتی سرمایہ سمجھتے تھے، اس کو بھی کیا ہے وہ بھول جائیں گے، اور بس وہ ایسے ہی پھرے گی. لوگ اس کی طرف بھی توجہ نہیں دے پائیں گے. یہ منظر ہوگا اتنا بھیانک. آگے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب الوحوش کہتے ہیں درندے، یہ جو جنگلی جانور ہیں، تمام جانور وحوش کے اندر شامل ہیں. حشرت جمع کر دیا جائے گا، یعنی جب قیامت کے دن پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ جمع ہو جائیں گے. اور چھٹی چیز وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، البحار کہتے ہیں سمندر کو، سجرت بھڑکا دیے جائیں گے. کیا مطلب بھڑکا دیے جانے کا؟ مفسرین نے اس کو اس طریقے سے سمجھایا کہ ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ اس آیت کو ہم اس سے ملائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان سے ستاروں کو اور سورج چاند کو توڑ کر زمین میں دریاؤں کے حوالے کر دیں گے، وہ دریاؤں میں گر جائیں. اب آگے مفسرین اس آیت کی تفسیر کو اس سے میچ کرتے ہوئے، ربط کرتے ہوئے، جوڑتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ٹوٹ کر دریاؤں میں گرے گی، سمندروں میں، اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی دریا اور سمندر ہیں بڑے بڑے بھیانک، آپ نے دیکھے ہوں گے ممبئی میں، گوا میں، کہاں کہاں، یہ سب آپس میں مل جائیں گے. اور چونکہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، آج کل ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، دنیا کے اندر سمندر دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ جن کا پانی بہت کھارا ہوتا ہے، اور ایک وہ جن کا پانی بہت میٹھا ہوتا ہے، نمکین. کھارا الگ ہوتا ہے نمکین ٹائپ کا، اور میٹھا الگ ہوتا ہے. تو جب یہ سمندر آپس میں ملیں گے پوری دنیا کے، اور اوپر سے ان کے اندر سورج اور چاند گر جائیں، سورج کے اندر گرمی ہے، تو اللہ اپنی قدرت کے ذریعے ان دریاؤں اور سمندروں میں آگ لگا دے، اور یہ سب کی سب جو دریاؤں اور سمندروں میں آگ لگے گی، دہکے گی، یہی سب دوزخ بن جائے گی. تو یہ مطلب ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا نا کچھ؟ آگے دیکھیں تو یہ 6 چیزیں وہ ہیں جو پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد ہوں گی. اتنا بھیانک منظر. اب اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو آپ جانتے ہیں کہ سب مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے. تو اس کے بعد میں کیا احوال پیش آئیں گے؟ ایسی 6 حالتوں کا اللہ نے یہاں سے یہاں تک تذکرہ کیا، تو میں نے نشان لگایا. سمجھ میں آ گیا نا؟ پہلے جو آیتیں ہیں ان میں پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد کی 6 حالتیں ہیں، اور یہاں سے یہاں تک دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد کی 6 حالتیں. دیکھیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّرَتْ، وَإِذَا کا ترجمہ اور جب. النفوس نفسن کی جمع یعنی پلورل ہے، لوگوں کو بولتے ہیں، انسانوں کو بولتے ہیں. زُوِّرَتْ جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے. کیا مطلب؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور ان سے یہ روایت نقل کی ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کے اعتبار سے انسانوں کی جوڑیاں بنائیں گے، جیسے جہنمی الگ اور جنتی الگ. پھر ان جنتیوں میں آگے یہ وضاحت کی ہے اس روایت کے اندر کہ جن کے اعمال ایک سے ہیں وہ الگ، جیسے نمازی لوگ الگ، جو خاص کر نماز میں دلچسپی زیادہ رکھتے تھے، یعنی کام تو وہ نیکی کے سب کرتے تھے لیکن نمازوں میں حد سے زیادہ دلچسپی، تو وہ الگ. متصدقین الگ، جو صدقہ خیرات کرنے والے، روزے دار الگ. اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو گروہ میں تبدیل کریں گے. تو یہ مطلب لکھا ہے مفسرین نے اس آیت کا کہ جب لوگوں کے کیا کر دیے جائیں گے؟ جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے. دوسری چیز وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا کا ترجمہ اور جب. الموعودہ کہتے ہیں وہ لڑکی جس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا تھا،
اس لیے کیا زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سئلت پوچھی جائے گی. آپ کو معلوم ہوگا تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہو کہ جب اسلام نہیں آیا تھا تو اس وقت میں عرب لوگ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے شرم کی وجہ سے. وہ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے. اب یہیں سے ہم یہ بات بھی سمجھے جو خواہ مخواہ کا ہنگامہ کرتے ہیں کہ صاحب اسلام نے عورتوں کو عزت نہیں دی. ارے اسلام نے ہی تو آنے کے بعد ان کو بچایا, ورنہ اسلام کے آنے سے پہلے تو زندہ ان کو زمین میں دفن کر دیتے تھے. اور کون کرتا تھا؟ ان کے گھر والے, باپ. قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے 14ویں پارے میں, یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ, کہ اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو پورے دن وہ منہ چھپائے پھرتا تھا شرم کے مارے کہ سماج اور سوسائٹی کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. یہ ان کا کلچر تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچی سے معلوم کریں گے کیا بِأَيِّ ذَنبٍ, کس گناہ میں قتلت, وہ ماری گئی. اب آپ ذرا غور فرمائیں. آئیے, جب وہ لڑکی جسے معصوم ہونے کی حالت میں زمین میں اس کے باپ نے, گھر والوں نے دفن کر دیا تھا, قتل کر دیا تھا اس کا, اس سے اللہ پوچھیں گے تو مقصد کیا ہوگا پوچھنے کا؟ اس ظالم کو وہاں سر عام سب کے سامنے کھڑا کر دینا, چاہے وہ اس کا باپ ہو یا خاندان کا کوئی دوسرا فرد. اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں اگر ہم باریکی میں جائیں تو ایک سوال اور جواب بڑا اچھا ہے. سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس لڑکی سے جو معلوم کریں گے, الگ سے اس کا تذکرہ قرآن کی اس صورت میں کیوں کیا؟ جو تو ہم سب جانتے ہیں کہ جن کے اوپر لوگوں نے ظلم کیا وہ سب اپنے اپنے ظلم کا بدلہ لیں گے ظالم. اس لڑکی کا یہاں اللہ نے اسپیشل کیوں تذکرہ کیا؟ تو جواب مفسرین نے یہ لکھا کہ دراصل بہت سی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا دنیا کے اندر کہ کسی گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوئی اور اس لڑکی کی پیدائش کا گھر کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں, باپ نے چپ چاپ اس کو دفن کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اس تنہائی میں کیے ہوئے اس ظلم والے گناہ کو بھی قیامت کے دن سب کے سامنے لے آئیں گے, چونکہ یہ بہت بڑا کیا تھا؟ ظلم. اس لیے اس کا یہاں اللہ نے تذکرہ کیا. تیسری چیز وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, الصحف کہتے ہیں اعمال نامے کو, اور جب نامہ اعمال نشرت کھول دیے جائیں. ہم سب جانتے ہیں سورہ انشقت کے اندر, سورہ انشقاق جو گزری ہے اس میں تفصیل سے بات آ چکی کہ اعمال نامے کو اڑایا جائے گا, کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور کچھ کے بائیں ہاتھ میں. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور جب آسمان, کشطت کا ترجمہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. دیکھو کشطہ کا اصل ترجمہ ہے جانور کی کھال اتار دینا. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے, ابھی پیچھے آپ نے پڑھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان سے جو سورج ہے اور چاند ہے اور ستارے ہیں ان کو توڑ کر کہاں ڈال دیں گے؟ دریاؤں میں ڈال دیں گے. تو یہ ایسے ہو جائے گا جیسے آسمان کے اوپر سے کھال کو اتار دی, چونکہ آسمان کی یہ زینتیں ہیں. جانور کے اوپر سے جیسے کھال اتار دی جاتی ہے اسی طرح آسمان سے ان چیزوں کو اتار کر پھینک دیا جائے. وَإِذَا الْجَحِيمُ, پانچویں چیز, اور جب دوزخ سعرت, بھڑکا دی جائے. اس میں تو کوئی بات سمجھنے کی ہے ہی نہیں. جہنم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, بڑی خطرناک جگہ ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ 69 گنا زیادہ دنیا کی آگ سے خطرناک ہے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جب جنت کو, ازلفت کا ترجمہ قریب لایا جائے گا. کیا مطلب جنت کو قریب لائے جانے کا؟ یعنی جنتی لوگ جنت کو اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ہاں ہمارے اعمال نامے چونکہ دائیں ہاتھ میں دیے گئے ہیں اور ہم جنتی لوگ ہیں تو بس اب ہمارا ٹھکانہ یہ ہے. تو اللہ نے یہ جو دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس کے بعد جو حالت ہوگی تو ایسی 6 حالتوں کا یہاں تذکرہ کیا. پھر آگے فرمایا علمت نفس ما احضر, جب یہ سب ہوگا تو جان لے گا انسان ما احضرت, جو وہ لے کر آیا. مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو انسان دنیا سے نیکیاں کر کے گیا تھا وہ نیکیوں کو دیکھ لے گا, اور جو برائیاں کر کے گیا تھا اس کو برائیاں بھی دیکھ لے گا. فلا اقسم بالخنس, تو نہیں, یہاں لا زائدہ ہے, یعنی ترجمہ کریں گے میں قسم کھاتا ہوں بالخنس. دیکھو
یہ ستاروں کی کچھ خوبیوں کا تذکرہ ہے. ابھی بتلاتا ہوں میں. بالخنس کا مطلب پیچھے کو ہٹنے والے کی. الجوار کا ترجمہ چلتے رہنے والے کی. الخنس چھپ جانے والے. مفسرین نے لکھا کہ 5 ستارے ایسے ہیں سائنس کے مطابق بھی جو آسمان میں آگے کو چلتے رہتے ہیں اور چلتے چلتے وہ پیچھے کو ہٹ جاتے ہیں اور پھر وہ چھپ جاتے ہیں. تو ان 5 ستاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھانے کا تذکرہ فرمایا. وہ کون ہے؟ میں نے نام بھی لکھے. ان کو عربی میں کہتے ہیں خمسہ متحیرہ، یعنی بس ہلنے جلنے والے، حرکت کرنے والے 5 ستارے. ان کے نام میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، آپ لوگوں نے کاپی میں نوٹ بھی کر لی، یاد کر لینا ان کو. سائنس کی بات بھی گویا قرآن میں ہے نا. ایک ہے ان میں مریخ اور دوسرے زحل اور تیسرے زہرہ، چوتھے عطارد اور 5ویں مشتری. یہ 5 ان ستاروں کے نام ہیں جو اس طرح حرکت کرتے ہیں. اللہ نے ان کی قسم کھائی. دوسرے واللیل اذا عسعس، رات کی قسم کھاتے ہیں اللہ کہ قسم ہے رات کی اذا عسعس، جب وہ گزر جائے، یعنی جب رات ختم ہو جائے. والصبح، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے، یعنی جب صبح روشن ہو جائے. آگے اللہ تعالیٰ ان 3 چیزوں کی، یعنی ستاروں کی، رات کی اور صبح کی قسم کھا کر کے یہ فرماتے ہیں کہ انہ لقول رسول کریم، قرآن کے بارے میں کہ بے شک وہ یعنی قرآن، لقول البتہ بات ہے، رسول بھیجے ہوئے، کریم معزز فرشتے کی، ذی قوت جو طاقتور ہے، عند ذی العرش عرش والے کے پاس، مکین ذی رتبہ ہے، مطاع مقتدی ہے. مقتدی کا مطلب اس کا کہنا مانا جاتا ہے. ثم وہاں یعنی آسمانوں میں، امین امانت دار ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کی قسم کھا کر کے قرآن کریم کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. پھر اس قرآن کو اللہ نے کہا کہ یہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو جبریل اللہ کے نبی کے پاس وہی لے کر کے آیا کرتا. تو اس آیت میں اور اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی کچھ کوالٹیز کا تذکرہ کیا ہے، کچھ خوبیوں کا. پہلی خوبی کریم، وہ معزز ہے. یعنی جو معزز اور اللہ کے قریبی، سارے ہی معزز ہیں لیکن ان معزز میں بھی جو اعلیٰ درجے کے ہیں ان میں جبریل کا تذکرہ ہے. ذی قوہ، وہ طاقتور کا تو آپ کو پتا ہوگا 600 پر ہے. جب وہ کھول لیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبریل کو اپنی اصلی حالت پر جب دیکھا تو مشرق سے مغرب تک انہوں نے اپنے پروں کو جب پھیلایا تو پورے ایریا کو کور کر لیا تھا. کتنے طاقتور ہوں گے آپ اندازہ کریں. بستی کو اٹھا کر کے آسمان پر لے کے گئے اور پلٹ دیا. یہ ان کی طاقت کا حال ہے. آگے ان کی خوبی تیسری، عرش والے کے پاس یعنی اللہ کے نزدیک ذی رتبہ ہے، یعنی اللہ کی نظروں میں ان کا مقام اور مرتبہ ہے. مطاع مقتدی ہے، یعنی آسمان والوں میں ان کا کہنا مانا جاتا ہے. چنانچہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کے سفر پر گئے تو آپ کے ساتھ جبریل بھی تھے. تو ہر آسمان پر جا کر کے جبریل دروازہ کھلواتے تھے. جو بھی منظر رہا وہ حدیث میں تو یہی آتا. تو پوچھتے تھے کہ کون؟ تو جبریل بتلاتے تھے کہ میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد ہے. تو ان کے کہنے کی وجہ سے وہ سب اجازت دے دیا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ان کی آسمانوں میں چلتی بھی ہے، یعنی ان کا کہنا مانا جاتا ہے. آگے فرمایا امین، وہ امانت دار، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی وحی لے کر کے جبریل اللہ کے پاس سے چلے ہو اور اللہ کے نبی کے پاس لاتے لاتے بیچ میں کوئی نعوذ باللہ آگے پیچھے کر دیا ہو، گڑبڑی کر دی ہو. ایسا بالکل نہیں ہے. امانت داری کے ساتھ وہ اللہ کی وحی اپنے جو رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ان کے پاس لاتے. پھر فرماتے ہیں اللہ وما صاحبکم بمجنون، کہ تمہارے ساتھی نہیں ہیں. یہاں صاحب سے مراد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بمجنون، کچھ پاگل. دراصل آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ لوگ جب قرآن نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی لوگوں کو سنایا کرتے تھے تو آپ کو کیا کہتے تھے؟ طرح طرح کے القاب انہوں نے دیے.
کوئی تو ساحر کہتا تھا کہ آپ جادوگر ہیں، کوئی مجنون کہتا تھا کہ آپ پاگل ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے بتلا دیا کہ تمہارے ساتھی یعنی محمد کیا نہیں ہے، کچھ پاگل نہیں ہے۔ ان کی بات کا گویا جواب دیا، وَلَقَدْ رَآهُ، اور البتہ تحقیق رآہ دیکھا ہے انہوں نے ان کو، کنہوں نے، کن کو، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبریل کو دیکھا ہے، بالافق المبین، آسمان کے واضح کنارے پر۔ اب یہاں یہ بحث چھڑتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبریل کو ان کی اپنی اصلی صورت میں کتنی مرتبہ دیکھا؟ تحقیقی بات جو زیادہ تحقیقی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جبریل کو اصلی صورت میں 4 مرتبہ دیکھا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 ہے نا، اس کی تفصیل میں ہمیں نہیں جانا، موقع نہیں ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ نہیں ہے علی الغیب، غیب کی باتوں میں، بضنین، بخیل، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ جبریل جو باتیں اللہ کے نبی کو بتلاتے ہیں تو اللہ کے نبی ان میں سے کچھ باتیں روک لیتے ہوں اور کچھ نہ بتلاتے ہوں، بلکہ مکمل باتیں اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام اللہ کے نبی اپنی امت میں بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، آگے اللہ فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ نہیں ہے وہ بقول بات، شیطان الرجیم، مردود کی۔ یہ لوگ دراصل قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ نے بتلا دیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ ایک ٹاپک ہے جس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس زمانے میں بھی بڑی تعداد میں لوگ، اور یوٹیوب پر تو بھرمار ہے ایسے ملحدین کی، جو آج کل باضابطہ محنت کرتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے، امت میں فتنہ پھیلانے کے لیے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ بڑی محنتیں چل رہی ہیں، لیکن قرآن اس زمانے میں جو اس کا انکار کرتے تھے ان کا بھی جواب دے چکا، اور ان کا بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ سمجھتے سب ہیں مانتے نہیں ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ کا ترجمہ تو کہاں، تَذْهَبُونَ تم جا رہے ہو، یعنی تم قرآن کو اللہ کا کلام کیوں نہیں مانتے، تم اس سے کیوں ہٹ کر کے چلتے ہو؟ آگے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا کا ترجمہ نہیں ہے وہ، الا مگر، ذکر نصیحت، للعالمین جہاں والوں کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نصیحت بیان فرمائی۔ تو قرآن کیا ہے، نصیحت کی چیز ہے، نصیحت نامہ ہے ہمارے لیے۔ لمن شاء، لمن کا ترجمہ اس کے لیے، شاء جو چاہے، ان یستقیم منکم، تم میں سے، ان یستقیم کہ سیدھا چلے، یعنی قرآن نصیحت نامہ ہے لیکن کس کے لیے، جو سیدھا چلنا چاہے۔ وہی میں نے کہا کہ جو ماننا چاہے قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہے تو قرآن ان کے لیے نصیحت نامہ ہے، اور جو نہ چاہے تو وہ انکار کرتا رہے۔ آگے فرمایا وما تشاؤون، اور نہیں چاہو گے تم، الا ان مگر یہ کہ یشاء اللہ، چاہے اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کے پروردگار ہے، یعنی تم وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ وہ ہے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہے۔ تم اپنی مرضی سے کچھ چاہ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہمارا یقین بھی ہے کہ ہم مکمل طور سے اللہ کے اختیار ہیں، اور اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور اسی کے مطابق ہم بنے ہوئے ہیں، اور اسی کی ہمیں مان کر چلنا بھی چاہیے۔ تو پوری صورت کا یہ ترجمہ اور تفسیر سی ہوئی، ذرا ایک دفعہ چند الفاظ میں اس کو سمیٹیں۔ تکویر کا کیا مفہوم بتلایا تھا؟ بے نور کر دینا، مطلب بتایا تھا پھینک دینا۔ اور اس صورت کے شروع میں اللہ نے جو پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد کے 6 احوال ہیں ان کا تذکرہ کیا، پھر درمیان میں دوسرے سور کے بعد میں جو احوال آئیں گے ان میں سے 6 کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھا کے قرآن کے بارے میں بتلایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے، اور جبریل کی کچھ خوبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ خلاصہ ہے اس صورت کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اسے دوسروں تک
پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.